بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الزاد التقوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اور جب تقوی انسان کے اندر ہوگا تو انسان ہر قسم کی معصیت سے، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جب تقوی ختم ہو جائے گا تو پھر انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، خواہشات والی۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی ڈنڈا ابھی مارے گا سر میں، یا کوئی اوپر سے پہاڑ گرا دے گا ابھی۔ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ کی فرما برداری والے کام کرنا، یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جو عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خلاصہ یہ ہے کہ کبھی آپ ایسے جگہ سے گزرے ہیں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہ ہاں گزرا ہوں۔ تو کیسے گزرتے ہیں؟ کہ کپڑے کو بچا بچا کے، کہ کہیں کپڑا پھٹ نہ جائے۔ کہ ایسے ہی دنیا میں گناہوں سے بچ کے گزرنا، یہ تقوی ہے۔ تو جب تقوی انسان کے اندر آئے گا تو انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ اور تقوی والوں کو اللہ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے خود اللہ نے قرآن میں مثال بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دو نبی اللہ نے بھیجے، اور انہوں نے جا کر دیوار ایک گر رہی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا، یہ تو آپ نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ سیدھا کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو تعمیر کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں اس کے نیچے تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، کہ اس کے نیچے دو بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلتہ من امری۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ نے یہ چاہا کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں، پھر اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ آپ اندازہ کریں کہ باپ کے تقوی کی وجہ سے، باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے دو نبی بھیج دیے۔ تو جو آدمی متقی بنے گا، اللہ اس کی نسلوں کو پالیں گے، اور متقی آدمی کے اللہ کام وہاں سے بنائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روایت کا مفہوم ہے کہ جب میری فرما برداری کی جاتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں کرتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِي برکت نہایہ، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جب میں میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں پھر میں لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت 7 پشتوں تک جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب لعنت 7 پشتوں تک جاتی ہے تو برکتیں بھی 7 پشتوں تک جاتی ہیں، کہ تقوی والے کی اللہ 7 نسلوں کو پالیں گے۔ جیسے اللہ کی لعنت 7 پشتوں تک اترتی ہے، ویسے اللہ کی طرف سے تقوی والوں کی نسلوں کو بھی اللہ 7 نسلوں کو پالیں گے۔ اس لیے متقی آدمی کو وہاں سے ملے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے اللہ اس کو نکالیں گے، اور وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پیشاب کے لیے بیٹھے جنگل میں، تو بل سے چوہا نکلا اور سونے کا ایک سکہ لا کر سامنے رکھ دیا۔ صحابی نے سکہ نہیں اٹھایا، پھر وہ اندر گیا، دوبارہ دوسرا سکہ لے کر آیا۔ 17 سونے کے سکے، 17 اشرفیاں، تو وہ لا کر سامنے ڈال دی، اور پھر تھیلی بھی لا کر ڈال دی۔ صحابی نے اٹھایا اور رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، یہ مجھے ایسے ملا ہے۔ فرمایا یہ وہ روزی ہے جس کا تم نے بل میں تو نہیں ہاتھ ڈالا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ وہ روزی ہے جس کا اللہ نے تقوی پر تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا۔
اس لیے تقوی والے کے مسائل کو اللہ حل فرمائیں گے، پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اس لیے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی قید میں ہیں، ان کے والد آئے گئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا دشمن کی قید میں ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کہو تقوی اختیار کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ اس لیے لکھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 امراض سے شفا ہے، 99 بیماریوں سے شفا ہے، اور سب سے ہلکا مرض رنج اور غم ہے۔ اب صحابی نے وہ شروع کیا، ان کے بیٹے نے، یہاں تک کہ اللہ نے رات کو بیڑیاں بھی کھول دیں اور وہاں سے نکلے تو اونٹنی پر سوار ہوئے، پیچھے ان کے اونٹ اور بکریوں کے ریوڑ ساتھ آ گئے۔ صاحب اس وقت جب اپنے گھر میں آئے تو ان کے والد نے رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ روزی ہے جس کا اللہ نے تقوی پر تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے متقی آدمی کے مسائل اللہ حل فرمائیں گے۔ صحابی قید میں تھے، کہا مجھے نہانے کی حاجت ہے، پانی دے دو۔ جیلر نے کہا پانی نہیں ملے گا، تو انہوں نے کہا مجھے جو کل پینے کے لیے دو گے وہ آج دے دو، میں نے غسل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، میں نماز کو صبر نہیں کر سکتا۔ تو وہ جیلر نے کہا کل کا پانی کل ملے گا، آج کا پانی آج ملے گا۔ تو صحابی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بادل آ کر جیل کی کوٹری کے اندر برسا۔ صحابی نے غسل بھی کر لیا اور پانی بھی بھر لیا۔ تو اس لیے تقوی والی زندگی جو اختیار کرے گا اللہ اس کے حالات کو درست فرما دیں گے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہوں سے بچنا، ہر وقت جب یہ استحضار ہوگا کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، اللہ کے اوامر کو توڑنے سے بچے گا۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، تو وہ ایک جگہ کہیں ابوا مقام میں پہنچے اور اس اپنے دوست سے کہا اپنے ساتھی سے جاؤ کھانے کا بندوبست کرو۔ اب وہ کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے گیا اور یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوپر سے ایک عورت نے جھانک کے دیکھا تو انہوں نے سر نیچے کر لیا، اس نے نقاب اتارا، ان کا سر نیچے ہے، وہ اتر کے نیچے آئی، ان کو گناہ کی دعوت دی، تو انہوں نے گھٹنے میں سر دیا اور زور زور سے رونے لگے۔ تو وہ عورت تو بھاگ گئی وہاں سے ڈر کے۔ تو جب ان کے دوست آئے تو اس نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایسے ایسے واقعہ پیش آیا، لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ مجھے گناہ کی دعوت کیوں ملی، مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو ان کے ساتھی بھی رونے لگے گا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا پتہ نہیں آپ تو بچ گئے، میرا کیا حال ہوتا۔ تو گناہوں والے ماحول سے، نافرمانی کے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور وہ بھی جس کو کوئی حسب نسب والی عورت اپنی طرف مائل کرنا چاہے اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو اس لیے نافرمانی سے، گناہوں سے، اللہ کے اوامر کو توڑنے سے بچانا یہ تقوی ہے، سنت زندگی کا اہتمام یہ تقوی ہے۔ تو اللہ ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔